اللہ الرحمن الرحیم قال محمد اخبرنا محمد بن ابان بن صالح القرشي عن حماد بن ابراهيم النخعي عن علقمة بن قيس ان عبد الله بن مسعود كان لا يقرأ خلف الامام فيما جهر فيه وفيما يخاطب فيه في الاوليين ولا في الاخرين ولا صلى وحده في الاوليين بفاتحة الكتاب وسورة ولم يقرأ في الاخرين شيئا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ مسئلہ چل رہا ہے کہ امام کے پیچھے قرات نہیں ہے، امام کی قرات کافی ہے. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ سبحان اللہ. روایت کی گئی ہے جناب علقمہ بن قیس سے یہ کہ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نئے قرات کرتے تھے امام کے پیچھے ما جہر فی میں اور ما یخافت فیہ میں. امام جن میں جہر کرتا اور جن میں امام آہستہ پڑھتا ہے، اولیین میں اور نہ اخرین میں. عبداللہ بن مسعود چاروں میں قرات جب امام کے پیچھے ہوتے اور جب نماز پڑھتے آپ منفردن تو پڑھتے آپ اولیین میں فاتحۃ الکتاب اور سورت، اور نہ پڑھتے اخرین میں کوئی شے اے من القرآن. کوئی اور ذکر شکر ہوتا تو جی. یہ بات کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے پڑھا کرتے تھے امام کے پیچھے ما جہارا فی میں اور نہ ما یخافت فیہ میں، اولیین میں اور اخرین میں. اور جب نماز پڑھتے منفردن تو پڑھتے اولیین میں فاتحۃ الکتاب اور سورت کو، اور نہ پڑھتے اخرین میں کوئی شے قرآن سے. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ. اسی کو قول ولم یقرأ، اسی کو لیا ہمارے اصحاب نے، انہوں نے فرمایا نہیں واجب قرات اخرین میں فرائض میں. جی بس اگر دونوں میں سبحان اللہ پڑھ دے یا چپ کر کے کھڑا رہے تو اس کو کافی ہے. اسی کے ساتھ قول کیا ہے امام ثوری نے، امام اوزاعی نے، ابراہیم نخعی نے اور سلف اہل العراق نے. بہرحال امام مالک اور امام شافعی، امام احمد و اسحاق و ابو ثور و داؤد ظاہری رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کہا ہے کہ بے شک قرات ان دونوں میں فاتحۃ الکتاب کی واجب ہے، امام پر بھی اور منفرد پر بھی، جیسا کہ ذکر کیا اس کو ابن عبد البر نے الاستذکار میں. ان قریب اس کی تفصیل آ رہی ہے اپنی جگہ میں. جی قال محمد اخبرنا سفیان الثوری قال حدثنا منصور عن ابي وائل عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ انه قال امسك بالقراءة فإن في الصلاة شغلا وسيكفيك الامام. روایت کی گئی ہے جناب ابو وائل سے، وہ روایت کرتے ہیں جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہ آپ نے فرمایا کہ چپ کر تو قرات کے لیے، یعنی امام کی قرات کے سننے کے لیے چپ کر، کیونکہ نماز میں مشغولیت ہوتی ہے. مشغولیت کا معنی کل پڑھا ہے کہ توجہ ہوتی پوری نماز میں اللہ کی طرف، اور کافی ہے تجھ کو امام. جی کی گئی ہے جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے، آپ فرماتے ہیں کہ چپ کر قرات کے لیے کیونکہ نماز میں شغل ہے اور کافی ہے تجھ کو امام. جی قال محمد اخبرنا بكير بن عامر قال حدثنا ابراهيم النخعي عن علقمة بن قيس قال بسم اللہ الرحمن لأن أعد على جمرة أحب إلي من أن أقرأ خلف الإمام. توجہ کریں جب
روایت کی گئی ہے حضرت علقمہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ فرماتے ہیں البتہ یہ کہ چباؤں میں آگ کا کوئلہ احب ہے میرے نزدیک اس سے کہ پڑھوں میں امام کے قرات کروں میں امام کے پیچھے۔ جی روایت کی گئی ہے علقمہ بن قیس سے آپ فرماتے ہیں بات کے چباؤں میں آگ کا کوئلہ احب ہے میرے نزدیک اس سے کہ قرات کروں میں امام کے پیچھے۔ جی جی اچھا جی۔ بکیر وہ ہوا ابو اسماعیل بکیر مصغر بکیر ابن عامر بجلی کوفی مختلفی روا عن قیس ابن ابی حازم و ابی زرع ابن عمر ابن جریر وغیرہما عنہ الثوری وبکی وغیر مقال احمد مر صالح الحدیث لیس بباس ومر لیس بقوی اور ضعفہ النسائی وابو زرع وابن معین وقال ابن عدی لیس کثیر الروایت و روایت قلیلۃ ولم اجد لہ متنا منکرا، کوئی بھی نہیں ہے اور وہ ان سے ہیں کہ لکھی جائے ان کی حدیثیں۔ وقال ابن سعد والحاکم، ابن سعد اور حاکم نے کہا کہ سیکا ہے، ذکر کیا ان کو ابن حبان نے سکات میں قذافی تہذیب التہذیب۔ او بکیر بن عامر، جی وہ نیچے امام محمد ہے، اوپر دی ابراہیم نخعی علقمہ رضی اللہ عنہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، لَأَنْ أَعَضَّ عَلَى جَمْرَةٍ الْجَمْرَةُ بِالْفَتَحِ قِطْعَةٌ مِنْ نَارٍ، کوئلہ والعد بالفتح اصلہ عدد۔ جی الامساک آگ کا کوئلہ روکنا دانتوں کے ساتھ اور منہ کے ساتھ، تو منہ کوئلہ پانا بھائی بلدی اگدا یقالو ادا بن نواجز، یعنی روکا اس نے اپنے سارے منہ اور دانتوں کے ساتھ بھی۔ لوگ بھی معنی بیان ہوا ہے قذافی نہایا کن کی؟ ابن اسیر کی، جو حدیث پاک کی لغت ہے وغیرہ ہی، اور معنی کہ چبانا میرا اپنے منہ اور دانتوں کے ساتھ قطع من النار کو باوجود ہونے اس کے کہ وہ بڑی تکلیف دے گا، جلا دے گا منہ کو کہ نہیں، لیکن کہتے ہیں میرے نزدیک یہ احب ہے قرات کرنے سے۔ یہ تشدید بلیغ ہے قرات خلف الامام پر، اور ضروری ہے یہ کہ حمل کیا جائے اس کو قرات جو پریشان کرے امام کی، وہ قرات مراد ہے، اور وہ قرات جو فوت کر دے امام کی قرات کے، وگرنہ یہ جو بات ہے نا یہ رد کی جائے گی، مخالف ہے جمیع صحابہ پاک کے اقوال کے اور اخبار مرفوعہ جن میں فاتحہ خلف الامام جائز ہے نا، یہ ان کے مخالف ہو جائے گی، یعنی اس کو حمل کریں گے وہ قرات جس سے جو مخل ہو امام کی قرات سننے کے، اور ہاں جی اچھا جی اگے قال محمد جی نہیں پڑھ تو ٹھیک ہی ہویا۔ اسرائیل بن یونس قال حدثنا منصور عن ابراہیم قال ان اول من قرأ خلف الامام رجل اتهم۔ روایت کی گئی حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ، ابراہیم بن یزید نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ اول وہ بندہ جس نے قرات کی تھی امام کے پیچھے وہ رجل تھا جس پر اتہام کیا گیا کہ تو نے کیوں پڑھا ہے، وہ واقعہ آگے آ رہا ہے، جس نے پہلے سرکار کے پیچھے پڑھا تھا اس کو روکا گیا تھا۔ جی جی روایت کی گئی ہے جناب ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالی عنہ سے، آپ فرماتے ہیں کہ بے شک اول وہ بندہ جس نے پڑھا تھا امام کے پیچھے رجل جو متہم ہوا، اشارہ اس بات کی طرف کہ قرات خلف الامام بدعت محدثہ ہے، لیکن اس طرح نہیں ہے جگہ ضرباتوں سے ثابت ہے۔ بیان کرا جب اسرائیل ہوا ابو یوسف اسرائیل بن یونس بن ابی اسحاق سبی حمدانی کوفی، روایت کرتے ہیں اپنے جد سے، اور تحقیق گزر گیا ہے ذکر ان کا پہلے بھی، دوسرے زیاد بن علاقہ اور عاصم الاحول وغیرہم تے وعنہ عبد الرزاق ووکی وجماعت قال احمد کان شیخن، کون؟ اسرائیل
شیخن سے قدن مقال ابو حاتم سے کا صدوق وساقہ الجلی و یعقوب بن ابی شیبہ و ابو داود و نسائی وغیرہم فوت ہوئے ہیں یہ 100 الاختلاف الاقوال قضا فی تہذیب التہذیب رجل اتہم قال القاری بصیغۃ المجہول یعنی نسبت کی گئی بدعت کی طرف یا دکھلاوے کی طرف وقد اخرج عبد الرزاق عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مولا علی پاک نے فرمایا جو بندہ قرات کرے امام کے پیچھے پس تحقیق خطا کر گیا وہ فطرت سے کو لفظ آخری بول دیتا وہ چاکڑے ہو کہ خطا کر گیا وہ ذاکرہ ابن الحمام رحمہ اللہ فتح المغطا کے اندر یہ بات ہے جی قال محمد اخبرنا اسرائیل حدثني موسى بن ابي عائشة عن عبد الله ابن شداد ابن الحاد قال اما رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاسر قال فقرا رجل خلفه فغمزه الذي يليه فلما ان صلى قال لما غمزتني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قدامك فكرهت أن تقرأ خلفه فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له إمام فإن قراءته له قراءة بسم اللہ الرحمن روایت کی گئی ہے حضرت عبداللہ بن شداد بن حاد سے جی ایک نسخے میں الحادی بھی ہے بالیا دونوں لگتے ہیں جیسے آستے آستے دونوں طرح ہوتے ہیں جی کیونکہ اگر الفلام آ جائے تو پھر یا حذف نہیں ہوتی او یا القاضی تے قاضن استاد جی گال کڈی سن تو اللہ چلو ٹھیک ہے روایت کی گئی ہے حضرت عبداللہ بن شداد بن حاد رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے جی وہ فرماتے ہیں یہ مرسل ہے وہ فرماتے ہیں کیونکہ شداد صحابی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ امامت فرما رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عصر میں جی یہ صریح ہے اس بات میں کہ امام کی قرات کافی ہے یہ نہیں مختص کس کے ساتھ بلکہ وہ اسی طرح ہیں عصر میں تو حضرت عبداللہ کہتے ہیں بن شداد کہ بس قرات کی ایک رجل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے تو فغامزہ یعنی اشارہ باصبعہ ان اسکت جی نال والے سنگین نش اس نے اشارہ کیتا منہ نال بول کے نہیں کی کر اینا کی مطلب ہوں اچھا بس اشارہ کیا ان کو اس صحابی نے جو ان کے ساتھ کھڑے تھے بس جب نماز پڑھ لی تو اس قرات کرنے والے نے کہا کہ کیوں تو نے اشارہ کیا مجھے جی تو دوسرے صحابی نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تیرے آگے تھے تیرے او ایک نکا جا شرح پڑھ لو نکی جی یہ بضم الکاف تشدید دال محملہ بمعنی قدام امامہ کا جیسا کہ نقل کیا ہے اس کو ان کے بعض نے ملا علی قاری کے خط کے ضبط سے المغطا اور یہ بھی جائز ہے قد اما کا یہ لفظ ہو کیا ہو کہ تحقیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیری امامت کرا رہے ہیں تو یہ بھی لفظ بن سکتا ہے کہ نہیں بن سکتا تو پس تو صحابی کہتے ہیں پس ناپسند کیا میں نے یہ کہ تو قرات کرے سرکار کے پیچھے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو پس سنا اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کس بات کو سنا تو قالا ایک نسخے میں فقالا پس فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ شخص کے ہو اس کے لیے امام پس بے شک اس شخص قرات امام کی اس شخص کے لیے قرات ہے جی روایت کی گئی عبداللہ بن شداد بن حاد سے آپ فرماتے ہیں امامت کرائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی تو آپ فرماتے ہیں پس پڑھا ایک رجل نے سرکار کے پیچھے قرات کی جا پس قرات کی ایک رجل نے سرکار کے پیچھے پس چپ کرایا پس اشارہ کیا اس کو وہ جو اس کے ساتھ تھا پس جب اس نے نماز پڑھ لی تو اس نے کہا کیوں اشارہ کیا تو نے مجھے تو اس نے کہا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے آگے تھے، پس ناپسند کی میں نے یہ بات کہ قرات کرے تو سرکار کے پیچھے۔ پس سنا اس بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا وہ شخص کہ اس کے لیے امام ہو، پس بے شک امام کی قرات اس کی قرات ہے۔ امام کی قرات اس کی قرات ہے جی۔ اچھا جی، قال جی جی اما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دھیان کریں جو لمبا جی حاشیہ ذرا۔ اسی طرح پایا ہم نے موطا کے نسخوں میں مرسل، اور یہی صح ہے جی، کیونکہ عبداللہ بن شداد تابعی ہیں۔ وَأَخْرَجَهُ فِي كِتَابِ الْأَسْحَارِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أبو الحسن بن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد عن جابر بن عبد الله رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ہو گئی مرفوع ہو گئی، مسند ہو گئی۔ قال حضرت جابر فرماتے ہیں کہ نماز پڑھا رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ایک رجل نے آپ کے پیچھے قرات کرنی شروع کر دی۔ پس شروع ہوا کہ رجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب سے منع کر رہا تھا اس کو قرات سے، نماز میں بے قرات فی الصلاۃ رک جا۔ تو بس اس نے کہا فارغ ہونے کے بعد نماز بچ نہیں، بس کہا اس نے کیوں منع کیا تو نے مجھے نماز عن الصلاۃ جی عن الصلاۃ خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ سے مراد یہاں قرات ہے کہ سرکار کے پیچھے قرات سے تو نے مجھے منع۔ تو بس دونوں نے جھگڑا کیا، تو حتیٰ کہ سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، پس فرمایا وہ بندہ جو نماز پڑھے امام کے پیچھے، بس بے شک امام کی قرات ہے اس کی۔ واخرجہ الدارقطنی من طریق ابی حنیفہ تھا، وقال کہ زیادہ فی ہے، زیادہ کی ہے اس میں ابو حنیفہ نے، عن جابر ابن عبداللہ ہے جی، اور روایت کیا ہے اس کو جریر اور سفیان عن اور ابو الاحوص اور شعبہ اور زائدہ نے اور زہیر اور ابو عوانہ اور ابن ابی لیلہ اور قیس اور شریک وغیرہ ہم نے، انہوں نے اس کو کیا کیا ہے، تو امام صاحب نے اس کو مرفوع کیا ہے جی، اور روایت کیا ہے اس کو حسن بن عمارہ نے، جیسا کہ روایت کیا ہے اس کو امام ابو حنیفہ نے، اور امام ابو حنیفہ تو ضعیف ہیں۔ کیا بات ہے، پنج کڈو بجنیوں جی، یہ ضعیف ہے لہذا ان کی ذاتی قبول نہیں ہے جی، ٹھیک ہے جی، پرلے ملے ساریاں قبول نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وفی فتح القدیر بعد ذکر روایت امام صاحب رحمہ اللہ کے کہ یہ حدیث فائدہ دیتی ہے کہ حدیث کا اصل یہ ہے جی، مگر یہ کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، حکم کا محل کبھی اور مجموعہ کبھی، اور متضمن ہے قرات خلف الامام کے رد کو کہ پیچھے نہیں کرنی، اس لیے کہ یہ نکلی ہے نہج کی تائید ذالک خصوصاً امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی روایت میں کہ قصہ تھا ظہر میں یا، تو پس معارض آ گئی اس کے جو روایت کی گئی ہے بعض روایات حدیث میں کہ سونیا فرمایا مالی انازع القرآن، تو فرمایا کہ اگرچہ وَإِنْ کان اگر ہو ضروری تو پس فاتحہ کے ساتھ کرو، آگے نہ چلو۔ وَقَضَى رَوَى ابو داود وَتِرْمِذِيٌ عن عبادہ، فرمایا نہ کرو تم اس طرح مگر فاتحۃ الکتاب جی، تو مقدم کیا گیا ہے بوجہ منع کے تقدم کے علی الاطلاق عند تعارض اور سند کی قوت کی وجہ سے، کیونکہ حدیث من کان لہ امام اصح ہے، پس باطل ہو گیا رد متعصبین کا، اور ان کے بعض کی تضعیف امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی مثل میں، باوجود ان کی اپنی تضعیف کے روایت میں الغایت، حتیٰ کہ یہ کہ شرط کیا گیا تذکر لجواز الروایت بعد علم ہی کہ انہو خاطب انہو حزہو انہو خطہو، یہ خطا ہوگی ان سے جی، اور نئی شرط کی حفاظ نے یہ پھر تحقیق قوت حاصل کی ہے بطرق کثیرہ عن جابر غیر حاضی، اس کے علاوہ اور بھی ہیں
اگرچہ وہ ضعیف ہیں، اور صحابہ پاک رضی اللہ عنہم کے مذہب کے ساتھ بھی کہ قرات نہیں کرنی، حتیٰ کہ فرمایا مصنف رحمہ اللہ نے کہ بے شک اس پر اجماع ہے صحابہ پاک کا جی انتہا۔ لیکن مولانا عبداللہ صاحب کہتے ہیں کہ اس میں نظر ہے وہ یہ ہے کہ نہیں وارد حدیث مرفوع صحیح نہ قرات الفاتحہ خلف الامام سے جو ہے نا بھئی فاتحہ کے بارے میں کوئی صراحتاً حدیث نہیں ہے کہ بھئی مطلقاً تو حدیثیں ہیں، لیکن جہاں بعض میں ذکر ہے قرات فاتحہ بھی نہیں پڑھنی جی، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ مرفوع صحیح بھی نہیں بھئی خلف الامام، اور ہر وہ کہ ذکر کیا انہوں نے مرفوع اس میں یا اس کا اصل نہیں ہے یا وہ صحیح نہیں، جیسے حدیث من قرأ خلف الامام میں بھرا جائے گا منہ اس کا نار سے، اخرج ابن حبان فی کتاب الضعفاء، اور متہم کیا ہے اس کے ساتھ مامون بن احمد نے کو جو احد الکذابین ہے، ذکر کیا اس کو ابن حجر نے فی تخریج حدیث الہدایہ، اور جیسے حدیث من قرأ خلف الامام فیہ جمرۃ ذکر کیا اس کو صاحب ہدایہ وغیرہ نے مرفوع بلا صلی اللہ اصل کیوں نہیں ہے کہ ہے خدا دے بندہ پہ ساری سندہ دے بیان کی دیا نے آپ ہی بیان پہ کر دیو۔ واقع حدیث عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے لوگوں کو، اور ایک رجل نے قرات شروع کر دیا آپ کے پیچھے، جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو فرمایا کون ہے وہ جو مخالجت کر رہا تھا مجھ سے فلاں صورت میں، بس سرکار نے منع کر دیا ان کو قرات خلف الامام سے، اخرجہ دارقطنی، اور اس میں انہوں نے علت بیان کیا کہ بأنہ لم یقل نہیں کہا گیا اس طرح، نہیں کہا اس طرح سوائے حجاج بن ارطاط عن قتادہ، اور وہ خالف و مخالف ہے ان کے صحابہ قتادہ ان میں سے جو باقی ہیں شعبہ و سعید وغیرہ، بس نہیں ذکر کیا انہوں نے اس میں نہج کو، اور حجاج لا یحتج بہ انتہا ٹل لایا بھی ساری فقہ حنفی ہے ہی کو نہیں، نعوذ باللہ تے نافذ ہے یہ ساری دنیا ہوتے۔ وقال البہقی فی کتاب المعرفہ قد رواہ مسلم فی صحیح من حدیث شعبہ دان قتادہ دان زرارہ دان عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے اپنے اصحاب کو ظہر کی، فرمایا کون ہے تم میں سے جس نے قرات کی میرے پیچھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سبح اسم ربک الاعلی کس نے پڑھا ہے؟ ایک رجل نے عرض کی میں نے، فرمایا کہ تحقیق پہچانا میں نے اس بات کو کہ رجل کوئی مخالجت کر رہا ہے مجھ سے، قرات میں جھگڑا کر رہا ہے، قال شعبہ فقلت لقتادہ، گویا کہ سرکار نے اس کو ناپسند کیا ہے، فقال لو کرہہ لنہا عنہ، اگر سرکار اس کو ناپسند کرتے تو منع کر دیتے۔ کمال ہے جب سرکار فرما رہے تو مجھ سے جھگڑا کر رہے ہیں، ابھی بھی اس کے ضمن میں منع سمجھ نہیں آتا جی یہ۔ بس شعبہ کے سوال میں اور قتادہ کے اس جواب فی جواب قتادہ فی حاضر روایت سیاح جی یکذب من قلب الحدیث وزاد فیہ فنہا عن القرات خلف الامام انتہا۔ واقع حدیث انس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھائی سرکار نے اپنے صحابہ پاک کو، بس جب سرکار فارغ ہوئے اپنی نماز سے تو متوجہ ہوئے صحابہ پاک پر اپنے رخ انور کے ساتھ، فرمایا کیا قرات کرتے ہو تم اپنے امام کے پیچھے، حالانکہ امام پڑھ رہا ہوتا ہے تو چپ رہے۔ پس سرکار نے یہ دہرایا 3 مرتبہ، عرض کی بے شک ہم البتہ کرتے ہیں، فرمایا نہ کرو، فإنہ رواہ ابن حبان فی صحیح وزاد فی آخرہ، چاہیے کہ پڑھے تمہارا کوئی ایک فاتحۃ الکتاب کو اپنے جی میں۔ پس معلوم ہو گئی یہ بات کہ تحاوی کی روایت مختصرہ اور حدیث یفسر بعضہ بعضا، ظاہر ہو گئی یہ بات کہ نہیں پایا گیا معارض تجویز القرات کی احادیث کے لیے خلف الامام مرفوعاً، بفاتحہ برا کر مسئلہ رکتا ہے نا۔ فَإِن قُلْتَ پس اگر تو کہے کہ وہ حدیث ہے کہ وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، جب امام قرات کرے تو چپ رہو نا۔ میں کہتا ہوں وہ حدیث نہیں دلالت کرتی مگر عدم جواز قرات پر امام کی قرات کے ساتھ جہریہ میں، اور نہیں دلالت کرتی قرات کے رکنے پر، اور جہریہ میں بھی امام کے سکتات کے وقت۔ سکتات کب ہوں گے؟ اتنا بندہ چکنا کیڑا ہے امام کے سکتات کے وقت۔ پس اگر تو کہے کہ یہ وہ حدیث
سونے نے فرمایا من کان لہ امام، تو میں کہتا ہوں کہ یہ حدیث نہیں دلالت کرتی منع پر بلکہ کفایت پر، کافی ہے۔ اگر تو کہے کہ وہ آثار صحابہ بھی تو ہیں، میں کہتا ہوں بعض نہیں دلالت کرتے مگر کفایت پر، بعض نہیں دلالت کرتے مگر منع پر۔ جہریہ میں عند قراءۃ الامام فلا تعارض بہا، محض معارض ہوگا اس کے ساتھ جو ہو ان سے دال علی المنع مطلقاً، وہو ایضاً لیس بسال لذالک، اس لیے کہ معارضہ شرط اس کی دونوں حجتوں کی مساوات ہے قوت میں، اور صحابی کا جو اثر ہے وہ نہیں مساوی قوت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اثر کے لیے، اگرچہ سند ہر ایک کی دونوں سے صحیح ہو، وبالجملہ نہیں ظاہر ہوگا، نہیں ظاہر امام کے پیچھے قرات کی تجویز کی احادیث کے لیے معارض جو مساوی ان کے درجے میں، اور دلالت کرتا ہے منع پر، حتیٰ کہ مقدم کیا جائے منع کو اباحت پر۔ بہرحال وہ کہ ذکر کیا اس کو صاحب ہدایہ نے صحابہ پاک اجماع میں منع پر، پس نہیں صحیح بوجہ ہونے مسئلے کے مختلفاً فیہا بین صحابہ، بعض ان میں سے وہ ہیں جو جائز رکھتے تھے قرات کو مطلقاً، بعض وہ ہیں جو جائز رکھتے تھے سریہ میں، بعض وہ ہیں جو نہیں قرات کرتے تھے مطلقاً، جیسا کہ گزر گیا سابقاً۔ پس اجماع کیسے ہے؟ فتعمل لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، قولہ قرأ رجل فی بعض روایاتہ انہ قرأ سبح اسم ربک الاعلی، جیسا کہ تفصیل سے بیان کیا اس کو سید مرتضیٰ زبیدی نے جواہر النفیسہ فی ادلۃ ابی حنیفہ میں قدامہ کا پڑھ لے۔ جی بسم اللہ جی۔ قال محمد اخبرنا داود بن قیس الفراء المدنی قال اخبرني بعض بن سعد بن ابي وقاص انه ذكر له ان سعدا قال وددت ان الذي يقرأ خلف الامام فيه جمرة۔ روایت کی گئی ہے، حضرت خبر دی ہمیں داود بن قیس الفراء مدنی نے، وہ کہتے ہیں مجھے خبر دی جناب سعد بن ابی وقاص کے کسی بیٹے نے، دوسری جگہ نام آ جاتا اس کا، کہ ذکر کیا اس ولد نے جی داود بن قیس الفراء کے لیے کہ جناب سعد جی جو میرے والد صاحب تھے وہ فرماتے تھے کہ پسند کرتا ہوں میں اس بات کو کہ وہ بندہ جو پڑھے امام کے پیچھے اس کے منہ میں کوئلہ ہو۔ جی امام محمد فرماتے ہیں خبر دی ہمیں داود بن قیس فرراء نے، وہ فرماتے ہیں کہ خبر دی مجھے جناب سعد بن ابی وقاص کے کسی ولد نے کہ کسی بیٹے نے انہو کہ اس بیٹے نے ذکر کیا داود بن قیس کو کہ جناب سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا پسند کرتا ہوں میں اس بات کو کہ وہ شخص جو قرات کرے امام کے پیچھے اس کے منہ میں کوئلہ ہو۔ الفراء بفتح الفاء و تشدید را نسبت لا بیل فرو چمڑا و خیاطتہ ذکرہ السمعانی فی الانصاب۔ اور وہ ابو سلیمان داود بن قیس الفراء دباغ المدنی روایت کرتے ہیں جناب صاحب بن یزید و زید بن اسلم و نافع مولا بن عمر و نافع بن جبیر بن مطعم وغیرہ ہم سے، اور ان سے روایت کرتے ہیں سفیان بن عیینۃ، سفیان ثوری اور ابن مبارک اور یحیی القطان اور وکیع وغیرہم، اور وثقہ شافعی و احمد و ابن معین و ابن معین و ابو زرع و ابو حاتم و النسائی و ساجی و ابن المدینی وغیرہم۔ ذکر کی گئی ان کی عبارتیں، ذکر کیا ان کی عبارتوں کو صاحب تہذیب نے، و تہذیب ہو وکانت وفات فی ولایت ابو جعفر عباسیت زمانہ بعد ولد بضم الواو سکون لام، اے اولاد ہی نہیں پہچانا گیا نام اس کا۔ ابن عبد البر نکال استذکار میں یہ حدیث منقطع ہے لا یصح جی، لیکن وہ ہمارا ذکر صحیح ہے۔ فی ہے جمرتن جی، اب امام بخاری رحمہ اللہ کے اعتراض ہے اس کا جواب دینا ہے۔
فرمایا امام بخاری انہوں نے ایک انہوں نے علیحدہ کتاب لکھی ہے قرات خلف الامام، جز قرات خلف اس میں حدیثیں جمع کی ساری انہوں نے، تو انہوں نے اپنے رسالے قرات خلف الامام میں بعد اس کے کہ ذکر کیا اس اثر کو، یہ جناب سعد کا اور اثر عبداللہ بن مسعود کا پیچھے کیڑا کہ پسند کرتا ہوں میں یہ کہ پڑھے وہ جو پڑھے امام کے پیچھے بھرا جائے منہ اس کا بدبو سے نتنن، تو امام بخاری کہتے ہیں یہ کل نہیں ہے اہل علم کی کلام سے، یہ کولوں حنفیاں تیار کی تھیں نے، چلو جی ٹھیک ہے جی، لے وجہ ہیں دو دلیلیں دیتے ہیں، ایک ان کی یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ نہ لعنت کرو تم اللہ کی لعنت کے ساتھ، جو اللہ نے لعنت کی ہے نا کسی پر تم وہ لعنت کسی پر نہ کرو، اور نہ آگ کے ساتھ لعنت کرو اور نہ عذاب دو تم اللہ کے عذاب کے ساتھ۔ یہ تو حدیث ہے، بس کیسے جائز ہے کسی ایک کے لیے یہ کہ کہے اس کے بارے میں جو پڑھے امام کے پیچھے کہ اس کے منہ میں کوئلہ ہو، اور کوئلہ تو اللہ کے عذاب سے ہے۔ اور ثانی یہ کہ نہیں حلال کسی ایک کے لیے یہ کہ تمنا کرے کہ بھر جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ پاک کا منہ ہے وہ جو دوسرا روایت ہے مثل عمر وابی بن کعب و حذیفہ و علی و ابی ہریرہ و عائشہ و عبادہ بن صامت و ابی سعید و عبداللہ بن عمر فی جماعت آخرین، ان سے کہ روایت کی گئی ہے ان سے قرات خلف الامام کہ ان کا منہ بھر جائے ردفن جی ولا نتنن ولا ترابن انتہا۔ اس میں سوال یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ بڑے غصے میں آ گئے ہیں، اس لیے کہ نہیں کوئی حرج بے امثال حاضل کلام للتحدید و تشدید کے لیے ہوتا ہے جی، اور تعذیب بے عذاب اللہ ممنوع ہے، تعذیب بے عذاب اللہ کے ساتھ تحدید ممنوع نہیں ہے، دھمکانا، بس اولا یہ ہے کہ کلام کی جائے ان آثار کی سندوں میں جو دلالت کرتی ہیں ان تشدیدات کے امثال پر، پس اگر صحیح ہو تو حمل کیا جائے گا قرات مع قرات الامام الذی یوجب وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَانصِتُوا۔ اب جو امام کے ساتھ وہ مقابلہ کر رہا ہے یہ اس کے بارے میں ہوگا جی، اور حدیث وَإِذَا قَرَأَ فَانصِتُوا یہ اس پر عمل کریں گے تاکہ نہ حاصل ہو تخالف اثار اور اخبار کے درمیان۔ قال محمد اخبرنا داود بن قیس الفراء قال اخبرنا محمد بن اجلان ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال لیت فی فم الذی یقرأ خلف الامام حجرا۔ روایت کی گئی ہے محمد بن اجلان سے یہ بات کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کاش اس شخص کے منہ میں جو پڑھتا ہے امام کے پیچھے پتھر ہو جی۔ روایت کی گئی ہے محمد بن اجلان سے یہ بات کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کاش اس شخص کے منہ میں جو پڑھتا ہے امام کے جو قرات کرتا ہے امام کے پیچھے اس کے منہ میں کیا ہو، اس کے منہ میں حجر پتھر ہو۔ محمد بن اجلان قال الذهبی فی الکاشف، محمد بن اجلان المدنی فقیہ صالح نبی وانس و خلق وان و شعبہ و مالک والقطان و خلق وسقہ احمد وابن معین وقال غیرہما سی الحفظ توفیہ 193۔ اچھا جی قالا جی مخالف اس کے وہ ہے کہ نکالا اس کو امام طحاوی نے ان یزید ابن شریک انہو قال سالت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن القرات خلف الامام فقال علی اقرا، میں نے کہا کہ اگرچہ آپ کے پیچھے ہوں، وہاں فرمایا اگرچہ میرے پیچھے ہو، میں نے کہا اگرچہ آپ قرات کر رہے ہوں، فرمایا اگرچہ میں قرات کر رہا ہوں شرمان الاثار میں، تب اس کا آگے جواب دینا ہے نا، کیونکہ اگر یہ جو کہہ رہے اس کا مخالف ہے تو آپ قرات کر رہے ہیں میں قرات کروں تو یہ تو قرآن کے مخالف ہے جی، یعنی اعتراض ہوتا جی۔ جی قال محمد اخبرنا داود بن سعد بن قیس قال حدثنا عمرو بن محمد بن زید عن موسى بن سعد بن زید بن سعد يحدث انه قال من قرأ خلف الامام فلا صلاة له۔
روایت کی گئی ہے امام محمد فرماتے ہیں ہمیں خبر دی ہے داود بن سعد بن قیس نے، وہ کہتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ہے، ہمیں بات بیان کی ہے عمر بن محمد بن زید بن بوسا بن سعد بن زید بن ثابت سے۔ وہ عمر جو ہے نا وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد اپنے جد سے کہ انہوں نے فرمایا کہ وہ بندہ جو قرات کرے امام کے پیچھے اس کی نماز کوئی نہیں ہے۔ جی جی کتنے موسیٰ بن سعد سے روایت کرتے ہیں، موسیٰ بن سعد بن زید بن ثابت، تو یہ موسیٰ اپنے دادے حضرت زید بن ثابت سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے یہ فرمایا۔ جی بھول گیا میں، جناب موسیٰ بن سعد بن زید بن ثابت سے وہ حدیث بیان کرتے ہیں اپنے دادے حضرت زید بن ثابت انصاری زید بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بات کہ جناب زید بن ثابت نے فرمایا وہ بندہ جو قرات کرے امام کے پیچھے بس نہیں نماز اس کی۔ داود بن سعد بن قیس اسی طرح ہے، بعض نسخ مصححہ میں اور بعض نسخ مصححہ میں داود بن قیس ہے۔ جی داود بن سعد بن قیس نے دادے کی طرف نسبت ہوگی، شاید کہ داود بن قیس الفرا المدنی الذی مرہ ذکر شاید وہی ہیں۔ حدثنا عمرو بن محمد بن زید، اسی طرح بعض نسخوں میں اور بعض نسخوں میں صحیح میں کہ عمر بن محمد بن زید بضم العین بدون واو، اور وہ عمر بن محمد بن زید ہو گیا، عمر نہیں آیا پہ عمر بھائی بن زید بن عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم الادوی مدنی اسکلان میں چلے گئے تھے، روایت کرتے ہیں اپنے والد سے اور اپنے جد سے زید سے اور اپنے والد کے چچے سالم سے اور زید بن اسلم سے اور نافع سے اور ان کے غیر سے، اور ان سے روایت کرتے ہیں جناب شعبہ و مالک و سفیان عن ابن مبارک۔ ابن سعد نے کہا کانا سیکا قلیل الحدیث۔ وقال عبداللہ بن احمد عن ابی شیخ سیکا لیس باس قال حنبل عن احمد۔ جی یہ ان کے بیٹے ہوئے نہ اور کوئی، حنبل ہیں جو امام احمد سے روایت کرتے ہیں سیکاتن۔ وقضا قال ابن معین والعجلی و ابو داود و ابو حاتم کان اکثر مقام ہی بالشام ثم قادم بغداد ثم قادم الکوفہ فاخذوا، کوفے والوں نے پھر ان سے حدیثیں لی، مات بعد اخی ابی بکر و مات ابو بکر بعد خروج محمد بن عبداللہ بن حسن وکانا خروجہ 145۔ اچھا موسیٰ بن سعد بن زید بن ثابت قال ذہبی موسیٰ بن سعد یا موسیٰ بن سعید عن سالم و ربیہ رائے وعنہ عمر بن محمد وسکا انتہا۔ موسیٰ بن سعد یا سعید بن زید بن ثابت انصاری المدنی مقبول، یحدث یعنی یحدث موسیٰ عمر بن محمد عن جدہی، جد کون ہے؟ زید بن ثابت صحابی جلیل کاتب الوحی، اور وحی بھی لکھتے تھے، قرآن کے بھی کاتب تھے، انہوں نے جمع بھی کیا تھا نا پہلی مرتبہ شیخین کے خلیفہ اول کے حکم پر، کہ انہو قالا کہ انہوں نے کہا، ذکر کیا بخاری نے رسالۃ القرات میں، فرمایا کہ نہیں پہچانیں گی اس اسناد کے لیے سما بعض کا بعض سے اور نہیں صحیح مثل اس کی انتہا۔ وقال ابن عبد البر کے قول زید بن ثابت کا من قارا خلف الامام فصلاتہ تامت ولا اعادت، یہ دوسرا قول بھی نقل ہے، دلالت کرتا ہے اس کے فساد پر جو روایت کیا گیا ان سے انتہا، اور تحقیق جواب دی ہے ان دونوں اعتراضوں سے زید بن ثابت کے اثر پر شیخ محمد حسن سنبلی نے فی کتاب ہی تنسیق النظام فی سند الامام فرج لیہ۔ کون ہے؟ جی محمد حسن اسمبلی، ان کا والا دے رہے جی، تو یہ پھر پہلے ہے نا، اس سے مولانا عبداللہ نے پڑھی ہے نا۔
اگے جی من قارا گویا کہ محمول ہے قرات پر جو مخلہ بال اور نفی محمول ہے کس پر؟ کیونکہ ساری حدیثیں اس لیے ہر بندہ کوشش کرتا ہے کہ میں کوئی ڈنڈی نہ مار جاؤں. باب رجل کا مسبوق ہو گیا بعض نماز کے ساتھ یسیر و مسبوقاً بائیں طور کے فوت ہو گئی اسے 1 2 3 4 رکعتیں. جی باب رجل کا مسبوق ہو گیا نماز بعض صلات کے ساتھ. جی اخبرنا مالک قال اخبرنا نافع ان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم كان اذا فاته شيء من الصلاة مع الامام التي يعلن فيها بالقراءة فاذا سلم قام ابن عمر فقرأ لنفسه فيما يقضي. اور روایت کی گئی ہے حضرت نافع سے یہ بات کہ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ جب فوت ہو جاتی آپ سے کوئی رکعت نماز سے امام کے ساتھ وہ نماز کے یولن فیہا جی بصیغۃ المعلوم ہے یجہر فیہا الامام. جی باقی یہ کہہ دیتے رہا واقعی ہے اعتراضی نہیں ہے بھئی نماز جون سی بھی ہو کہ جو جس میں اعلانیہ ہوتی اعلانیہ یو لینو بھئی امام اونچی پڑھتا اس میں قرات تو پس جب سلام پھیر لیتا امام تو کھڑے ہو جاتے جناب عبداللہ بن عمر پس قرات کرتے اپنے لیے ما یقدی میں یعنی اس میں کہ ادا کر رہے ہیں من بقیت صلاۃ ہی. جی آپ سے کوئی شے نماز سے امام کے ساتھ وہ نماز کے اونچی قرات کرتا ہے امام اس میں اونچی کرتا ہے امام اس میں قرات کو جب آپ سلام پھیر لیتے تو کھڑے ہوتے حضرت عبداللہ بن عمر پس قرات کرتے اپنے لیے ما یقضی میں. قال محمد وبهذا ناخذ لانه يقضي اول صلاته وهو قول ابي حنیفہ رحمہ اللہ تعالی. امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہم اسی کو لیتے ہیں اس لیے کہ جو مسبوق ہے قضا کرے گا اپنی اول نماز کو قرات کے حق میں اور تشہد کے حق میں اپنی نماز کے آخر کو دونوں کا لحاظ رکھا جائے گا. جی اور یہی قول امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے ہم اسی کو لیتے ہیں اس لیے کہ مسبوق قضا کرے اپنی اول صلات کو اور یہی قول ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا. لأنه یقضی اور اسی کے ساتھ قول کیا امام ثوری والحسن بن حیی و مالک علی روایت ایک روایت میں اور یہی مروی ہے حضرت عمر حضرت علی حضرت ابو درداء حضرت عمر عبداللہ بن عمر حضرت مجاہد حضرت ابن سیرین رضی اللہ عنہ کہ بھئی جو رہ گئی ہے وہ پہلی رکھتے ہیں. کیا ہے وہ؟ قرات کے اعتبار سے وہ پہلی ہیں تشہد کے اعتبار سے گنتی کا لحاظ ہے. اور مخالفت کی ان کی امام شافعی امام احمد و داود و لوزائی و مالک نے مشہور میں امام مالک سے جو مشہور روایت ہے اور سعید بن مسیب و عمر بن عبدالعزیز و مقہول و عطا و زہری وہ کہتے ہیں کہ مسبوق قضا کرے گا پڑھے گا اپنے آخری نماز جو امام سے پڑھی وہ پہلی ہو گئی ہے اب آخری پڑھنی ہے. سنیں جی اس مسئلے میں اختلاف ہو گیا. قضا فی الاستذکار اور تفصیل سے بیان کیے شیخ نے اوجز المسالک میں اختلاف علماء کا فی صلاۃ المسبوق. یہ جو بریکٹ ہے نا جی یہ بریکٹ مولانا عبداللہ صاحب کا نہیں ہے یہ بعد میں اوجز المسالک شرح موطا امام مالک کی بڑی ضخیم بڑی تو بندے بعد میں مولانا عبداللہ سے. چلو جی اختلاف کیا علماء نے مسبوق کی. اختلاف العلماء فی صلاۃ اختلاف کیا علماء نے مسبوق کی. جی اخبرنا مالک قال اخبرنا نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما انه كان اذا جاء الى الصلاة فوجد الناس قد رفعوا من ركعتهم سجد معهم
قال محمد صبر روایت کی گئی جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، روایت کی گئی جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ بات کہ انہو کانا، کہ جناب عبداللہ بن عمر جب آتے نماز کی طرف پس پاتے لوگوں کو کہ تحقیق اٹھا لیا انہوں نے اپنا سر من رکعتہم یعنی اپنے رکوعوں سے، تو آپ کھڑے نہ رہتے بلکہ سجدہ کرتے ان کے ساتھ۔ جی روایت کی گئی ہے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ بات کہ آپ جب آتے نماز کی طرف پس پاتے لوگوں کو کہ تحقیق اٹھا لیا انہوں نے اپنے سر اپنے رکوع سے، تو آپ سجدہ کرتے ان کے ساتھ۔ جی قال محمد وبهذا صبر کر، چل ٹھیک ہے۔ وَيَسْجُدُ مَعَهُمْ وَلَا يَعْتَدُّ بِهَا وَهُوَ قَوْلُ بلا یعتد، وَلَا يُعْتَدُّ بِهَا یہ وَهُوَ ٹھیک ہے، معلوم بھی ٹھیک ہے۔ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اسی کو لیتے، اسی کو ہم نہیں لیتے، بار بار پکوائے ہیں کیا ہم اسی کو لیتے ہیں۔ ہم پھر جملہ گڑبڑ کر دیتا جی، پکوایا جی تو دونوں بریکی سمجھ آوے کہ جلے حضرت صاحب کا فارغ ہو گے جی، ایک میں اثر ہے اور ایک میں اثر نہیں ہے کہ صرف ہم لیتے ہیں اور کوئی نہیں لیتا، یہ معنی غلط ہے۔ اسی کو لیتے ہیں۔ اور سجدہ، اچھا جی، اور سجدہ کرے آنے والا مقتدیوں کے ساتھ اور نہ اعتبار کرے اس کو رکعت شمار نہ کرے، اے لا یا تعبیر بہا فی وجدان، وہ رکعت کوئی نہیں ہوئی، ثواب ہے۔ اور یہی قول ہے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں اور اسی کو لیتے ہیں ہم، اور سجدہ کرے ان کے ساتھ اور نہ اعتبار کرے اس رکعت کا، اور یہی قول ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا۔ اچھا جی، وَيَسْجُدُ مَعَهُمْ، حدیث سنو، لے حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوعاً، سونیا فرمایا جب آؤ تم اور ہم سجدہ کر رہے ہوں تو پس تم سجدہ کرو، سمجھ گئے، اور نہ شمار کرو اس کو کوئی شے۔ اخرجہ ابو داود واخرجہ ابن خزیمہ فی صحیحہ وزادہ، اور وہ بندہ جس نے پا لیا رکعت کو یعنی رکوع کو، تحقیق اس نے پا لیا نماز کو، اور بھی معنی آ رہے ہیں۔ واخرجہ ترمذی من حدیث علی و معاذ بن جبل مرفوعاً، سونیا فرمایا جب آئے تمہارا کوئی ایک نماز کو حالانکہ امام ایک حالت پر ہے تو پس چاہے جس حالت میں بھی ہے بس چاہیے کہ کرے جیسا کہ کر رہا ہے۔ اس میں ضعف ہے اور انقطاع ذکر کیا اس کو ابن حجر نے تخریج حدیث رافی میں۔ واخرج ابو داود و احمد من حدیث عبد الرحمن بن ابی لیلہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے احیلت الصلاۃ، جی بھئی نماز جو ہے وہ حوالے کی گئی 3 احوال کے، تے الحدیث، اور اس میں فرمایا جب معاذ نے فرمایا کہ نہیں پاتا میں شخص کو کسی حال پر ہمیشہ مگر کہ ہوتا ہوں میں اس پر، پھر قضا کرتا ہوں میں وہ جو مجھ سے سبقت کر گئی، پس آئے جناب معاذ اور تحقیق سبقت کر گئے ان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض نماز کے ساتھ، ایک تو رکعتیں ہو گئی ہیں، تو پس حضرت معاذ کہتے ہیں کہ کھڑا ہو گیا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، پس جب سرکار نے اپنی نماز پوری فرما لی تو کھڑے ہوئے معاذ پہلی نماز پڑھنے کے لیے جو رہ گئی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیرے تحقیق سنت بنا دی ہے تمہارے لیے معاذ نے، بس اسی طرح تم بھی کیا کرو، اسی طرح تم بھی اسی طرح کیا کرو جی، کہ جو رہ جائے اٹھ کر پڑھا کرو جی۔ جی اخبرنا مالک قال اخبرنا نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم انه كان اذا وجد الامام قد صلى بعد الصلاة صلى معه ما ادرك من الصلاة ان كان قائما قام وان كان قاعدا قعد حتى يقضي الامام صلاته لا يخالف في شيء من الصلاة۔ قال محمد وبهذا ناخذ وهو قول ابي حنیفہ۔ روایت کی گئی ہے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے
کہ آپ جب پاتے امام کو کہ تحقیق پڑھ چکا ہے بعض نماز، تو آپ نماز پڑھتے اس کے ساتھ لیدرا کے زیادہ الفضیلت، پڑھتے اس کے ساتھ وہ کہ پاتے نماز سے اگر امام کھڑا ہے تو آپ کھڑے ہو جاتے، اگر امام بیٹھا ہے تو آپ بیٹھ جاتے، حتیٰ کہ پورا کرتا ہے امام اپنی نماز کو، نہ مخالفت کرتے جناب عبداللہ بن عمر امام کی کسی شے میں نماز سے۔ امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا ہم اسی کو لیتے ہیں، اور یہی قول ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا۔ روایت کی گئی ہے جناب نافع سے، آپ روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر سے یہ کہ آپ جب پاتے امام کو تحقیق امام نے پڑھ لی بعض نماز، تو آپ نماز پڑھتے امام کے ساتھ، وہ جو پاتے نماز سے اگر امام کھڑا ہوتا تو آپ کھڑے ہو جاتے، اور اگر امام بیٹھا ہوتا تو آپ بیٹھ جاتے، حتیٰ کہ پوری کرتا امام اپنی نماز کو نہیں مخالفت کرتے کسی شے میں نماز سے۔ فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے اسی کو لیتے ہیں ہم، اور یہی قول ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا۔